کسی ایک پر معاذ اللہ قطعی حکم لگانا یہ یقیناً درست نہیں ہے. اس لیے اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ کس نے کیا ہے، ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس نے بھی کیا اسے ہدایت نصیب کرے. آمین. اور حل اس کا جو ہے جادو اگر ہو جائے تو اس کے حل کے لیے کئی ایک امیر علیہ سنت نے بھی علاج بیان فرمائے. آپ غالباً موجود ہوں گے جب دورہ حدیث ہمارا مکمل ہوا تھا، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں رات کو حاضر تھے تو امیر علیہ سنت نے بیری کے پتوں والا ایک عمل بتایا تھا. اور بعد میں ایک دن وہ آپ کے آفس میں جو ہے اس کو تحریر میں دیکھا بھی تھا، تو وہی میں عرض کر دیتا ہوں جی. بیری کے پتوں والا، اور بڑا مجرب عمل ہے یہ. حتیٰ کہ یقین کرے جن کے آپ 15 سال سے اولاد نہیں تھی، یعنی اس وجہ سے جادو کے تھی، تو ان کو بھی یہ بتایا تو الحمدللہ نہ صرف وہ جادو کے اثرات ختم ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ارشاد. تو جی اس میں یہ ہے کہ بیری کے 7 سبز پتے لے کے 2 پتھروں کے درمیان ان کو پیس لے. یعنی نیچے بھی پتھر ہو جیسے حمام دستہ سب ہوتا ہے، حکیموں کے پاس اکثر ہوتا ہے، اوپر ڈنڈا بھی جو ہے وہ پتھر کا ہو. اگر ڈنڈا پتھر کا نہ ملے تو بعض کا صاف گول سے پتھر ہوتے ہیں روڈ سائڈ سے مل جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ لے کے صاف کر کے دھو کے اس سے بھی پیسا جا سکتا ہے. 2 پتھروں سے 7 پتے اچھی طرح پیس لیں. سل بٹا ہے اس پر بھی پیسا جا سکتا ہے. جی جی بالکل پیسا جا سکتا ہے. دوری عمومی طور پہ گھروں میں ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے نا جس میں لیکن اس میں ڈنڈا لکڑی کا ہوتا ہے. جی 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 اس میں ڈنڈا کی جگہ پتھر ایک لے لیا جائے، دوری میں بھی پیس سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 7 پتے پیس کے اس کو تقریباً 1 لیٹر صاف پانی میں ملا لیں. اب آیت الکرسی اور 4 قل ایک دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کریں. خود اگر پڑھ سکتے ہیں، خود اگر درست نہیں پڑھ سکتے، جو درست پڑھ سکتا ہے اس سے دم کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سے 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ جو ہے مریض کو پلائے جائیں. صحیح. اگر خود مریض ہے تو خود پی لیں، اور باقی پانی میں اور پانی ملا کے اسے نہا لیا جائے. ٹھیک. تو اس سے انشاءاللہ یہ 1 2 3 دن زیادہ سے زیادہ 7 دن تک یہ عمل کریں. اللہ نے چاہا تو جادو کے کتنے ہی برے اثرات ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک. اب اس کے بعد ہے حفاظت. جی. کہ ایک وہ جس پہ ہوا تھا اس کے لیے بھی حفاظت، اور جن پہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. تو اس کے لیے جو ہے روزانہ آخری 3 قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے دم کرنا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے پھونک مارنا شروع کرنی ہے اور چنگلیاں تک، یعنی اوپر جو انگلیوں کے سرے ہیں ان پر. صحیح. اور اسی طرح سے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کریں اور چنگلیاں تک سروں پہ پھونک ماریں. اور پھر اپنی گردن سے جو ہے وہ بیک سائڈ سے گردن سے ہاتھ کو لیں، سر کے اوپر لائیں اور پورے جسم پر اچھی طرح اس کو پھیر لیں. اور یہ 24 گھنٹے میں 24 آورز میں ایک دفعہ اس کو کیا جائے تو انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے تک اس میں آپ حفاظت میں رہیں گے. واہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہاں سلمان بھی ایک بات میں ضمناً یہ بھی عرض کرتا جاؤں. جی. بعض اوقات نظر بد جو ہے جی اس کا اثر جادو سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں بھی اس طرح کا مفہوم موجود ہے، مفتی صاحب موجود ہیں کہ نظر جو ہے یہ اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. درست ایسی بات اس طرح کے ہیں. جی. تو اب بعض اوقات نظر بد لگی ہوتی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ جادو سے بھی زیادہ ہوئے پڑے ہوتے ہیں. بندہ اسے کہنا بالکل تباہ ہوا ہوتا ہے. نظر میں بھی 2 طرح کی سلمان بھی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نظر لگ جانا، نظر اپنی بھی بسا اوقات بندے کو اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے، بچوں کو لگ جاتی ہے. لیکن اس میں نظر بد نہیں ہوتی. صحیح. نظر بد یعنی بد سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ بری نظر، یعنی کوئی ایسا جو اچھی نظر سے نہیں دیکھا اس نے اور اس کی نظر لگ گئی، یعنی وہ چاہے یہ رہا پیچھے اس کے حسد یا جو بھی کینہ ہے اس کے دل کے اندر، اس وجہ سے اس نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا. اب یہ بری نظر جو لگی ہے یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. تو یہ جو ابھی عمل بتایا ہے اس سے انشاءاللہ نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی. واہ واہ سبحان اسی طرح جو ہے وہ ہر نماز کے بعد یا محیی یا ممیتو یہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر جو ہے وہ دم کر لیا جائے اول آخر درود شریف. تو اس سے بھی انشاءاللہ جادو سے حفاظت رہے گی اور نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی. باقی جنات سے حفاظت کے لیے بھی ہمیں ایک عملی طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جن جگہوں پہ جو ہے وہ اکیلے جانے سے یا بیٹھنے سے یا استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس سے احتیاط کی جائے. اور باقی جو ہم اپنا سامان وغیرہ رکھیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے رکھیں تاکہ بے خیالی میں بھی کوئی ایسا ہم سے وہ نہ نقصان والا نہ ہو جائے، کیونکہ ہم تو ان کو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ عموماً ہمیں نظر نہیں آتی ایسی تو بات پھر وہ بعض اوقات دشمنی پہ اتر آتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. ایک اور بھی جو شیخ طریقت امیر سنت سے مرید ہیں، طالب ہیں، ان کے لیے امیر سنت نے شجرہ عطاریہ کے اندر ایک اور بھی بڑا زبردست حصار ہے.
یہ لکھا ہے اس میں شجرہ طاریہ کے اندر موجود ہے. شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اس کے بعد پھر ایک فارسی عبارت پڑھنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی، گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من حصار حفاظت تو شوت تو نگہدار باشی. یہ پڑھنے کا ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا یہ حصار ہے. یہ بھی بڑا زبردست ہے، یہ بھی ہماری روٹین میں ہونا چاہیے. خالد بھائی آپ ہمارے ساتھ کال پر رہیں، ناظرین کی کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی میرا نام عبدالغفار قریشی